नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। गांधी अस्पताल के बरतरफ आउटसोर्सिंग स्टाफ ने एहतजाज करते हुए इनकी खिदमात वापस लेने का किया मुतालबा। वन्नी सियासी जमातों ने नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब का इज्तिमाई बाइकआउट करने का किया फैसला। सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना जनूबी हिंद का धान का मरकज़ बन गया। सिद्दीपेट ज़िले में टी हरीश राव का खिताब। दस्तूर के मुताबिक पीएम मोदी पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। अगर स्पीकर ओम बिरला पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे तो हम इस तकरीब में जाएंगे। बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ सफ़ीर व गवर्नर निकी हैले से केटीआर की अमेरिका में मुलाकात। इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने पर राजस्थान पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। कर्नाटक में कांग्रेस की नई हुकूमत रियासत में हिजाब पर पाबंदी हटाएगी। ज़राए ने बताई ये बात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत तमाम मजहबी अक़लियतों की तरक्की और खुशहाली के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग तेलंगाना में अमन व अमान और गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। उन्होंने कहा कि यहाँ तमाम पुरसुकून माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज भाग्या रेड्डी वर्मा की 135वीं यौम पैदाइश तक़ारीब के मौके पर ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए केसीआर ने कहा कि दलित तबक़ात की फ़लाह बहबूद के लिए मज़ीद प्रोग्राम्स वज़ करने की ज़रूरत है और हुकूमत दलित तबक़े की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात करने तैयार है। केसीआर ने कहा कि हुकूमत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात ख़ास तौर पर दलित, क़बायली, पसमानदा और अक़लियती तबक़ात की तरक्की के लिए मिसाली और इख्तिराई स्कीमात पर अमल कर रही है। शहर के गांधी अस्पताल के बरतरफ आउटसोर्सिंग स्टाफ ने एहतजाज करते हुए इनकी खिदमत वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड जैसे मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीज़ों की खिदमत अंजाम दी। इनकी खिदमत वापस ली जाएँ। उन्होंने अपने इस मुतालबे के साथ गांधी अस्पताल के अहाते में मौजूद गांधी के मुजस्समे के सामने ये एहतजाज किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तकरीबन 4 दिनों से एहतजाज करने के बावजूद हुकूमत ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया और इनके एहतजाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 244 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को महकमे सेहत ने बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजा राव और वज़ीर सेहत टी हरीश राव इनके मुतालबात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अपोजिशन की वन्नी जमातों ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत में पार्लिमानी जमहूरियत पर हमला हुआ है और नई इमारत की तामीर में अपोजिशन जमातों के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई है। इसीलिए सियासी जमातों ने नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब का इज्तिमाई बाइकआउट करने का फैसला किया है। हम क़याल अपोजिशन जमातों ने 4 शुबे को एक मुश्तरका बयान में कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह एक अहम मौका है। अपोजिशन का मानना है कि मोदी हुकूमत जमहूरियत के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है। इस हुकूमत ने आमिराना अंदाज में नई पार्लियामेंट बनाई। इसके बावजूद अपोजिशन इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इख्तलाफात भुलाने को तैयार थी। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के मौके पर हुकूमत ने सदर द्रौपदी मुर्मू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए पीएम मोदी के ज़रिए नई इमारत का इफ्तिताह करने का फैसला किया है और ये हमारी जमहूरियत की रिवायत पर सीधा हमला है। अपोजिशन ने कहा कि नया पार्लियामेंट हाउस वबाई अमराज के दौरान भारी अखराजात से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम या अरकान पार्लियामान से कोई मुशावरत नहीं की गई। कहा जब पार्लियामेंट से जमहूरियत की रूह निकाल दी गई, हमें नई इमारत की कोई अहमियत नज़र नहीं आती। इसीलिए हम नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के बाइकआउट के इज्तिमाई फैसले का ऐलान करते हैं। अपोजिशन ने कहा कि हम जालिम वज़ीर आज़म और इसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अल्फाज और जज्बात में लड़ते रहेंगे और अपना पैगाम बराह रास्त आवाम तक पहुँचाएँगे। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज़ बन गया है। उन्होंने सिद्दीपेट के ग्रामीण मंडल के गाँव का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर टी हरीश राव ने बाज़ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पिछले कांग्रेस हुकूमत के दौरान आवाम को कई मुश्किलात का सामना था, ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में काफ़ी तरक्की हुई है और कहा तेलंगाना जनूबी हिंदुस्तान में धान का मरकज़ बन गया है।
صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے مودی حکومت کے سامنے ایک شرط رکھی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کا افتتاح نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح نہیں کریں گے تو ہم اس تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ صدر مجلس نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ پیچھے رہ کر اسپیکر کو افتتاح کرنے کا موقع دے۔ انہوں نے کانگریس سمیت 19 اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے صدر جمہوریہ کے ہاتھوں پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کروانے کے مطالبے کو بھی غیر دستوری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کو بھی دستور نے پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے قائدین نے دستور کا صحیح مطالعہ نہیں کیا۔ کہا دستور نے صرف لوک سبھا اسپیکر کو افتتاح کرنے کا اختیار دیا ہے کہ اس کا انوگریشن پردھان منتری کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کا وائلیشن ہے۔ لیجسلیچر انڈیپینڈنٹ ہے، پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے ایگزیکٹو سے جو پردھان منتری ہیں، پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے جوڈیشری سے جو سی جی آئی ہیڈ کرتے اس کو۔ تو اسی لیے ہم اس کا اپوز کر رہے ہیں کہ پردھان منتری کو، وزیر اعظم مودی کو اس نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا انوگریشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کا گراس وائلیشن ہے۔ یہ اسپیکر کے ڈومین میں، لیجسلیچر کے ڈومین میں ایگزیکٹو انٹرفیئر ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیے، ہماری پارٹی سے، اب کیوں نہیں کیے وہ ان سے پوچھ لیجئے، کیونکہ ان کی نظر میں ہم اچھوت ہیں، انٹچبل ہیں ہم۔ مگر وہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو کرنا چاہیے وہ بھی غلط ہے۔ وہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے کیونکہ آرٹیکل 53(1) پڑھی آپ لوگ۔ آرٹیکل 53(1) یہ کہتا the executive power of a union shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) تو وہ تو پریزیڈنٹ بھی تو ایگزیکٹو کا حصہ ہے، پڑھتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کسٹوڈین ہے لوک سبھا کا اور اسپیکر کو کرنا چاہیے۔ ہم دیش کے وزیر اعظم سے، پردھان منتری سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ آپ کا تو نام آ جائے گا فاؤنڈیشن اسٹون میں، انوگریشن اسپیکر اوم برلا صاحب کرنے دیجیے اور پوری دیش کو میسج دیجیے کہ آپ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کو مانتے ہیں، آپ سمویدھان کو مانتے ہیں اور بیسک اسٹرکچر کو آپ مانتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ کہنا ہے اس پر۔ اور سنیے، کیونکہ پردھان منتری اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ اسپیکر اوم برلا اس کو انوگریٹ کریں گے تو MIM پارٹی اس فنکشن میں جائے گی۔ اگر پردھان منتری ہماری بات کو نہیں جائے گی تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ پردھان منتری ایگزیکٹو کے طور پر وہ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ لیجسلیچر کے ڈومین میں حاوی ہونا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے بیسک کانسٹیٹیوشن کے، سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ یہ سمویدھان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنس آف لیجسلیچر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پردھان منتری، وزیر اعظم بضد ہیں کہ میں ہی کروں گا اس کا، تو پھر ہم اس فنکشن میں شرکت نہیں کریں گے۔ تلنگانہ ریاست میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے دورے امریکہ میں مصروف تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے اقوام متحدہ کی سابق سفیر و گورنر کیرولینا نکی ہیلے سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم KTR نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، نکی ہیلے سے ملاقات خوشگوار رہی۔ اس ملاقات میں امریکہ ہند تعلقات کے وسیع پس منظر میں حیدرآباد اور اسٹریٹجک اہمیت پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر KTR نے کہا کہ انہوں نے ان سے معاشیات، انتخابات اور سیاست پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہونے پر ان کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چنئی سپر کنگز کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے بھلے ہی IPL میں اپنے مستقبل کے بارے میں حتمی فیصلہ نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ فرنچائزی کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں گے۔ مہندر سنگھ دھونی نے منگل کو پہلی کوالیفائی میں گجرات کے خلاف 15 رنز کی جیت کے بعد کہا، میں نے ابھی تک IPL میں اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا ہے، میرے پاس فیصلے کرنے کے لیے 8 سے 9 مہینے ہیں۔
کہا چھوٹی نیلامی دسمبر کے آس پاس ہوگی، کہا میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ انہوں نے کہا میں چنئی کے لیے ہمیشہ دستیاب رہوں گا، اب میدان میں بیٹھا ملوں گا۔ بتا دیں کہ ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چنئی نے گجرات کے سامنے 173 رنز کا ہدف دیا۔ یہ اسکور گجرات کے لیے بہت بڑا ثابت ہوا اور وہ 157 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ راجستھان پولیس نے تلنگانہ کے بی جے پی ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ کے خلاف اشتعال انگیز تقریر دینے کے معاملے میں یہ مقدمہ پولیس نے خود درج کیا ہے۔ کناڑی اسٹیشن انچارج گنگا سہائے شرما نے ان کی جانب سے تھانے میں یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ چونکہ یہ معاملہ ایم ایل اے کے خلاف ہے، اسی لیے کیس کی جانچ CBCID کو سونپی جا رہی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ریاست تلنگانہ کے گوشہ محل حلقے سے ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ مہارانا پرتاپ جینتی پر منعقد ہونے والی تقریبات کے سلسلے میں دعوت پر کوٹہ آئے تھے۔ انہوں نے پیر کو مہارانا پرتاپ جینتی کے موقع پر کوٹہ میں منعقدہ تقریب میں ایک خاص برادری کے خلاف تقریر کی اور اس کی بنیاد پر پولیس نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی بگاڑنے کی کوشش کرنے کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ راجا سنگھ کی طرف سے دیے گئے تقریر کے الفاظ امن اور ہم آہنگی کو خراب کرنے والے ہیں، اسی لیے اس معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ راجا سنگھ کے خلاف حیدرآباد میں بھی کئی مقدمات درج ہیں۔ عادل آباد کے رکن اسمبلی جوگو رمنا نے کہا کہ BRS حکومت ریاست تلنگانہ میں تمام طبقات کے لیے فلاح و بہبود کا کام کر رہی ہے، جس کی نظیر ملک میں کہیں نہیں ملتی۔ رکن اسمبلی عادل آباد جوگو رمنا نے میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کے ہمراہ عادل آباد شہر مستقر میں جمعیت العلماء ہند کے دفتر کے لیے 35 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے خطاب میں کہا کہ ضلع عادل آباد پچھلے 15 سالوں میں سابق وزیر و رکن اسمبلی جوگو رمنا کی قیادت میں عادل آباد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت العلماء ہند کے دفتر کے لیے بجٹ مختص کرنا قابل ستائش ہے۔ اس پروگرام سے جمعیت العلماء ہند ضلع عادل آباد صدر حافظ ابو بکر اور اسلم نے بھی خطاب کیا۔ پنچایت سیکریٹریوں کی ملازمتوں کو باقاعدہ بنانے پر MLA جی وٹھل ریڈی و نرمل ضلع BRS صدر نے بھینسا MPDO آفس احاطے میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ بعد مدھول تعلقہ کے ہڑتالی کیمپ پہنچ کر پنچایت سیکریٹریوں سے اظہار یگانیت کی۔ اس موقع پر BRS قائدین بھیم راؤ چوہان شنکر، ضلع BRS جنرل سیکریٹری راجیشور گنٹلا، ZPTC سی گنگا منی بھوجنا، نائب MPP گنگادھر، سرپنچ ایسوسی ایشن صدر سنجیو ریڈی، منڈل کوآپشن ممبر گجانند پٹیل، کوبیڑ سرپنچ ایسوسی ایشن صدر اور عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ 2000 روپے کے نوٹوں کی تبدیلی کے لیے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سمیت ریاست کے اضلاع کے بینکوں میں عوام کی بڑی تعداد بینکوں میں نظر آ رہی ہے۔ بینک حکام نے بتایا کہ کئی افراد ایسے ہیں جو ان کے نوٹوں کی رقم کو بینک کھاتوں میں جمع کروا رہے ہیں اور عام شہریوں کے پاس 2000 روپے کے نوٹ کم ہے۔ ان نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے بینکوں میں ہجوم نظر نہیں آ رہا ہے۔ بتا دیں کہ آج نوٹوں کی تبدیلی کے دوسرے دن بینکوں میں کم ہجوم نظر آیا۔ 2000 روپے کے نوٹ بدلنے کی تاریخ 30 ستمبر مقرر ہے۔ کوئی بھی شخص ایک وقت 20,000 روپے کے نوٹ تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی فارم یا سلپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ریفلیکشن IAS اکیڈمی نے UPSC سول سروسز امتحانات میں آل انڈیا رینک حاصل کرنے والے امیدواروں کو ریفلیکشن IAS اکیڈمی ہمایت نگر میں تہنیت پیش کی۔ تصویر میں رمنا موپالا بانی ریفلیکشن IAS اکیڈمی آل انڈیا 510واں رینک حاصل کرنے والے بھومنا پرنیت پوپالا، آل انڈیا 60واں رینک حاصل کرنے والے ملا ریڈی اور اعزازی ڈائریکٹر ریفلیکشن اکیڈمی ڈاکٹر وویکانند ریڈی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کرناٹک میں کانگریس کی نئی حکومت ریاست میں حجاب پر پابندی ہٹانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ 10 مئی کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تشہیر کے دوران کانگریس خاص طور پر نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے کہا تھا کہ جب پارٹی ریاست میں اقتدار سنبھالے گی تو حجاب پر پابندی اور پچھلی BJP حکومت کے ذریعے فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنائے گئے تمام قوانین کو واپس لیا جائے گا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پارٹی ان قوانین کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے جو سابقہ میں BJP حکومت کی طرف سے لایا گیا۔ ضلع آصف آباد سے حج کے لیے 48 مرد و خواتین منتخب ہوئے ہیں۔ شہر کاغذ نگر میں آج 2023 کے حج جانے والے حجاج کرام کے لیے
मुस्लिम उर्दू घर में टीका अंदाजी का अहतमाम किया गया और इस प्रोग्राम में मेडिकल किट, बैग वगैरह भी तकसीम किए गए। जबकि इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी करीमनगर के मजलिसी सदर व हज कमेटी मेंबर अलहाज अहमद हुसैन ने खिताब करते हुए हज के तमाम अरकान तफसील से बयान किया। इस मौके पर कागज नगर बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन, कागज नगर मजलिसी सदर अब्दुल मुबिन और हज सोसाइटी ज़िले आसिफाबाद के जनरल सेक्रेटरी मुकफ़म अहमद और हाफिज़ रियाज के अलावा मेडिकल अमला व दीगर हजरात मौजूद थे। हाजी के हैसियत से आप लोग के नामों को दर्ज किए, अल्लाह का एहसान है। और मैं मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से और हमारे खुद की जमात की तरफ से और मेरे तरफ से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, अल्लाह आपका हज कबूल करे। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के एक वफ्द ने किंग कोठी और नामपल्ली एरिया अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर सदर खैरुद्दीन खादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी के सिलसिले में इनको दरपेश मसाइल व मुश्किलात पेश आने की शिकायत मौसूल होने पर वो इन अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में हाजियों को पेश आई मुश्किलात बयान की। 8:30 हज हाउस के पास पहुँचे, वहाँ पर कोई आपका नुमाइंदा नहीं था ये गाइड करने के लिए बुक कहाँ मिलेगी और कौन कहाँ जाएगा। वहाँ देयर आफ्टर वी हैव मूव्ड from our own without any guidance and we came to here Nampally Government Hospital. Here also see the condition of fan. This fan is not running. No chairs for sitting. Then there is no arrangement to even sit down. कोई मैसेज है कि किधर जाना है? हमारे साथ हमारी अहलिया हैं, इनके साथ इनकी अहलिया हैं। 1 घंटे से खड़े हैं सब लाइन में इस लाइन में 1 घंटा से ठहरे गर्मी हुए में हैं। पसीना में आता है। बिफोर दैट टोकन के लिए हम लोग ठहरे और फिर यहाँ आके फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के लिए इवन आपके पास टेबल भी नहीं है यहाँ पर। सिटिंग ऑन डाउन एंड दे आर राइटिंग द फॉर्म, कंप्लीटिंग द फॉर्म। पीने का पानी नहीं है। मौजूद नाज़रीन किराम, आज ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल का एक वक्त किंग कोठी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का आज इत्तला मिली थी कि हुज्जाज किराम को यहाँ पर जो टीका अंदाजी और शुगर वगैरह के जो टेस्ट किए जा रहे हैं तो यहाँ पर इनको बहुत तकलीफ हो रही है। और आज के एक अखबार की इत्तला के मुताबिक नामपल्ली हॉस्पिटल में एक आज़िम हज को दिल का दौरा भी यहाँ पर पड़ा। फर्स्ट फ्लोर पर इंतजाम किया गया है, तो अब इस पे जो ना फर्स्ट फ्लोर पर आज़िम हज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कैसे जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जबकि हमारी तेलंगाना सरकार आंध्रा की बनिस्बत 80,000 रुपये हर आज़िम हज से ज्यादा ले रही है। हमारे तेलंगाना सरकार के लिए शर्म की बात यह है कि आंध्रा की हुकूमत ने हर हाजी को 80,000 रुपये की मदद की है, जबकि वो हमारी रियासत से कमजोर रियासत है। लेकिन हमारे केसीआर साहब मुसलमानों को चॉकलेट देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और हर कदम पर मुसलमानों को धोखा देते हुए आ रहे हैं। रकम पूरी ली जा रही है लेकिन कोई यहाँ पर खातिर का इंतजाम नहीं है। और हमारे चेयरमैन साहब एयरपोर्ट के दौरे करते फिर रहे हैं, उनके रोजाना अखबारात में फोटो आ रही है। चेयरमैन साहब जरा यहाँ पर लाइन में ठहर कर भी आप फोटो को जो ना वायरल कीजिए। आप यहाँ के जो ना आज़मीन के तकालीफ को भी वायरल कीजिए। आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के एयर कंडीशन गाड़ी में आप हर दोस्त को जाके वहाँ के पौधा मार रहे हैं। आपको ख्याल होना चाहिए था। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस एरिया हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि 1,000 आज़मीन को यहाँ पर भेजा जा रहा। 1,000
اور کل کے تاریخ میں ہم ہمارے RMO سے ہم ملاقات کیے میڈم سے, انہوں نے کہا کہ 300 350 آدمی کی یہاں پر ٹیکہ اندازی ہوئی, جبکہ 1000 کو بھیجایا گیا. تو 1000 کیا کریں گے بتائیے. لاپرواہی ہے کہ وہ کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو دواخانوں میں بھیج رہے ہیں. پانی کے لیے جو ہے نا ہمارے حجاج کرام ترس رہے ہیں. وہاں پر کنگ باڈی ہاسپٹل میں جتنا سخت وہاں پر ہے, اور وہاں کے بھی جو ہے نا میڈم سے میں بات کیا, اور وہاں کے لوگ بولے صاحب پینے کے لیے پانی نہیں ہے. تو کیا ہماری حج کمیٹی اتنی بے بس ہو گئی ہے, لاچار ہو گئی ہے؟ ہماری حکومت کیا بالکل جو ہے نا دیوالیہ نکل گیا ہے؟ ہمارے KCR صاحب آپ کو مندروں میں لگانے کے لیے کروڑوں روپے ہے, اور مسلمانوں کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین رکھ لیجیے آپ. ہم جتنا برداشت کرتے ہیں, آپ کو کرسی پہ بٹھانا جانتے ہیں تو گلہ پکڑ کے اتارنا بھی جانتے ہیں. ہم 14% مسلمان ہیں, اور آنے والا وقت آپ کے لیے بھینکر ثابت ہوگا. میں یہ وارننگ دے رہا ہوں حکومت تلنگانہ کو, ہمارے حجاج کرام کی اس لیے پوری سہولتیں فراہم کی جائے, پانی کا انتظام کیا جائے. سلیم صاحب ہوش کے ناخن لیجیے آپ, ورنہ میں سینٹرل حج کمیٹی میں آپ کی کمپلین کر دوں گا. میں گزشتہ سال کا آپ کو یاد ہوں گا, میں آپ کے تعلق سے جو قدم اٹھایا تھا, فوری حاجیوں کے لیے کرسیوں کا انتظام کیجیے, پنکھے لگائیے, کولر لگائیے, پانی کا انتظام کیجیے, اور ہر دواخانے میں 200 تا 300 آدمی ان کو بھیجنا چاہیے. ہمارے حج کمیٹی کے ممبران کہاں ہیں؟ نام کے ساتھ لکھتے ممبر آف حج کمیٹی تلنگانہ کہاں ہے؟ شرم کی بات ہے. ارے جو اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کا جو ہے نا تم عہدہ قبول کر کے ان کی خدمت کے لیے نہیں آتے, شرم کی بات ہے تمہارے لیے. آپ تمام جتنے ممبران حج کمیٹی ہے وقفے سے یہ دورہ کرنا چاہیے, اور جہاں پر جو تکلیف ہو رہی ہے ان تکالیف کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آخر میں سرخیاں اور ایک بار. گاندھی اسپتال کے برطرف آؤٹ سورسنگ اسٹاف نے احتجاج کرتے ہوئے ان کی خدمات واپس لینے کا کیا مطالبہ. ورنی سیاسی جماعتوں نے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتتاحی تقریب کا اجتماعی بائیکاٹ کرنے کا کیا فیصلہ. CM KCR کی قیادت میں تلنگانہ جنوبی ہند کا دھان کا مرکز بن گیا. سدی پیٹ ضلع میں T ہریش راؤ کا خطاب. دستور کے مطابق PM مودی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح نہیں کرنا چاہیے. اگر اسپیکر اوم برلا پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے تو ہم اس تقریب میں جائیں گے. بیرسٹر اویسی کا رد عمل. اقوام متحدہ کی سابق سفیر و گورنر نکی ہیلے سے KTR کی امریکہ میں ملاقات. اشتعال انگیز تقریر کرنے پر راجستھان پولیس نے راجا سنگھ کے خلاف مقدمہ کیا درج. کرناٹک میں کانگریس کی نئی حکومت ریاست میں حجاب پر پابندی ہٹائے گی, ذرائع نے بتائی یہ بات. یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب, فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. الحمدللہ. اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز. جی ہاں, HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب, شاندار, شاہکار, مضبوط اور پائیدار, دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں. پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں. جی ہاں, 29,999 روپیز. جی ہاں, فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز. 9618650827